نام سبینہ کھتری ہے اور میں کرن فاؤنڈیشن کی فاؤنڈر اور چیئرپرسن ہوں. جب بھی میں آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میری انسپریشن آپ ہی ہیں. آپ سے میں اتنا کچھ سیکھ رہی ہوں آن لائن, جتنے بھی آپ کے میں سیشنز دیکھتی ہوں, جب بھی آپ سے ملتی ہوں تو لرننگ بھی بہت ہو رہی ہوتی ہے, اور ایک جو آپ کی پرسنالٹی میں سکون ہے نا, کام فل, وہ بھی مجھے آپ سے سیکھنا ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے. اچھا آپا, آپ کرن فاؤنڈیشن بہت سالوں سے رن کر رہی ہیں. کرن فاؤنڈیشن کا جو مشن ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, عام اسکولس کی طرح نہیں ہے. تو اس کی بنیاد کیسے پڑی, اور آپ نے یہ جو ٹراما کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, اتنا زبردست کام ہو رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم احمد. سب سے پہلے تو تھینک یو فار کالنگ می ہیئر. اٹس اے پلیزر. اٹس اے پلیزر از آل مائن جی. بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کے, اور آپ سے مل کے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. سوال آپ نے بہت بڑا پوچھا ہے, اس کا جواب بھی کافی لیندی ہوگا. بالکل بالکل, ہم تو سننے کے لیے بےتاب ہیں آپ کو. تھینک یو سو مچ. کرن کی شروعات جو ہے وہ ہوا ہی, بیس جو بنا کرن کا وہ ایک بچہ اور ایک ماں کے ساتھ ہونے والے ظلم سے ہی وہ سٹارٹ ہوا تھا. تو اس وقت کوئی ارادہ نہیں تھا کہ کوئی اسکول بنے گا, یا کرن کوئی سنا نہیں تھا کہ کرن بھی کوئی چیز ہے. میں کرن کے فارمیشن سے بہت پہلے سے ہی, کوئی 10-12 سال پہلے سے ہی میں کام کر رہی تھی آلریڈی ایسی عورتوں کے ساتھ جو ظلم کا شکار ہوتی ہیں. اور میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ نیوٹریشن اینڈ ڈائٹ اینڈ فٹنس میں تھا. تو میں نے 14 سال ایز اے فٹنس پروفیشنل اینڈ ایز اے ڈائٹیشین کام کیا ہے, اینڈ آئی ایم سرٹیفائڈ فار دیٹ. تو میرے کام کے اندر بھی اس وقت, یہ اس وقت کی میں بات بتا رہی ہوں, آج سے کوئی اراؤنڈ 35 سال پہلے کی. سو وین آئی واز ینگ, اور میری شادی بہت چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی, تو میں نے شادی کے بعد پھر اپنی تعلیم کا سلسلہ 15 سال کے بعد جاری کیا. اور پھر وہ میں نے پڑھ کر تعلیم حاصل کر کے US سے میں یہاں پہ اپنا کام شروع کیا گھر سے ہی, کیونکہ میرے بچے چھوٹے تھے. تو میں گھر سے اپنا کلینکل رن کرتی تھی ایز ویل ایز اپنا اسٹوڈیو رن کرتی تھی. تو اور وہ میں کر رہی تھی, آئی واز میکنگ اے لٹل بٹ آف پاکٹ منی فرام دیٹ آلسو. لیکن وہ جو میرے پاس جو خواتین آتی تھیں ساری وہ ایلیٹ فیملیز کی خواتین ہوتی تھیں. تو میں نے نوٹس کیا کہ چاہے عورت غریب طبقے سے ہو, چاہے ویل آف طبقے سے ہو, بہت کچھ سہتی ہے. البتہ جو شاید ایسے گھرانوں میں ہیں جن کا بڑا ایک بھرم ہوتا ہے, وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کرتی, اور وہ اس کو اپنے اندر جذب کرتی چلی جاتی ہیں. کہیں نہ کہیں ان کا وہ جو برداشت کرنا ہے وہ یا تو 2 ڈائریکشن میں جا سکتا ہے, یا تو ان کی ریزیلینس کو بڑھاتا ہے, جو کہ ایک بہت خوش قسمتی ہے کہ آپ اور مضبوط ہو جاتے ہیں, اور آپ کو اور ایکسپیرینس ملتا ہے, آپ اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں, اور آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اب یہ سائیکل میرے بچوں میں ریپیٹ نہیں ہوگا. یہ چند لوگ کر پاتے ہیں, مگر زیادہ تر جو ہیں وہ لوگ اپنے اندر اس کو جذب کر لیتے ہیں, اور وہ آپ کی ذات پہ اثر ہوتا ہے. یا تو آپ سیلف کیئر ختم ہو جاتی ہے, آپ سیلف ہارمنگ سچویشن میں چلے جاتے ہیں, سیلف وکٹمائزیشن کرنی شروع کر دیتے ہیں, کانفیڈنس لوز کر دیتے ہیں, یا پھر اپوزٹ آپ باہر کی طرف اگریسو ہو جاتے ہیں, آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑنے لوگوں سے لگتے ہیں, آپ ایسے انسان بن جاتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی بات پہ رونے لگ جاتے ہیں ایموشنلی آپ. جی, تو آپ کی ریلیشن شپس افیکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ایسے لوگ جو پہلے آپ کے قریب قریب رہتے تھے وہ اب آپ سے دور دور بھاگنے لگتے ہیں کہ یہ تو ہر بات کو برا مان جاتی ہے, یہ تو ہر بات میں ایموشنل ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے لیئرز اینڈ لیئرز اینڈ لیئرز آف سچویشنز جہاں ایک عورت کی سیلف اسٹیم تباہ ہوتی ہے. تو شاید وہ بہت کانفیڈنٹ آئی تھی شادی کر کے, لیکن بار 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 ٹونٹس کی وجہ سے اس کا کانفیڈنس ٹوٹتا ہے. یہ میں نے ہر طبقے میں دیکھا. حیرت کی بات ہے کہ چاہے بہت تعلیم یافتہ عورت ہو, جو کہ سمجھ رہی ہو کہ میں بہت ہی انٹرپرائزنگ خاتون ہوں, میں تعلیم یافتہ ہوں, مگر جب وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ اگر اس کی شادی ہو جائے جو بے انتہا ڈومینیٹنگ ہو, تو وہ بھی اسی تکلیف کا شکار ہو جاتی ہے. وہ کہیں نہ کہیں پھر ٹرانسفر ہوتا ہے بچوں میں, اور بچے اتنے سمجھدار ہیں, بچے ہمیشہ سے سمجھدار تھے, لیکن اب جیسے جیسے دور آگے بڑھتا جا رہا ہے, دس از دا ایرا آف انوویشن اینڈ دا ایرا آف اویئرنیس اینڈ ایکسپوجر. اس سے پہلے دنیا میں اتنا ایکسپوجر اور اویئرنیس نہیں تھی. تو ایک بچہ 7 اور 8 سال کی عمر میں اتنا میچور ہو گیا ہے اور اتنا سینسٹیو ہو گیا ہے کہ اس کے گھر کے ماحول میں کیا چل رہا ہے وہ سینس کر جاتا ہے, چاہے ماں باپ اس سے کتنا ہی چھپاتے ہوں کہ دیر از نتھنگ بٹوین اس, بٹ دے سینس اٹ. اینڈ دین وین دے سینس اٹ دے میک میننگ آؤٹ آف اٹ دیم سیلس, کیونکہ اس کو کوئی
اس کے ساتھ کوئی کانورسیشن نہیں کر رہا. ماں باپ اپنی جگہ سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کو کچھ نہیں پتہ, بچے اپنی جگہ اس کے میننگ بنا رہے ہیں, فیل بھی کر رہے ہیں, میننگ بھی بنا رہے ہیں, کہ کنکلوژن نکال رہے ہیں, اور اس کنکلوژن پہ بیس کر کے وہ اپنی لائف کو پلان کرتے ہیں آگے. اٹس لائک اے سائیکل. تو مجھے ایسا لگا کہ میرا انٹرسٹ اس چیز میں بھی بہت زیادہ بڑھ گیا. اندر ریزن وائی آئی گاٹ انٹرسٹیڈ ان دس, ایک ہوتا ہے آپ کیا اپنا ایک شوق ہوتا ہے کہ آپ اس طرف مائل ہوتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ آپ ایک خاص چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں, جیسے کوئی خاص رنگوں کی طرف مائل ہوتے ہیں, کوئی خاص خوشبو کی طرف مائل, جو آپ کی پسند ہے وہ میری نہیں ہوگی, وہ تھرڈ پرسن کی نہیں ہوگی. تو ایسا کیوں ہو رہا تھا میرے ساتھ کہ میں مائل ہوتی تھی اس طرف کہ جن پہ کسی بھی قسم کی انجسٹس ہو رہی ہے, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہوں اور مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ان کے درد کو محسوس کر رہی ہوں. سو اس کی ایک بہت لیجیٹمیٹ وجہ ہے کہ میرا اپنا چائلڈہڈ بہت سخت تھا. اچھا جی, آئی وینٹ تھرو ڈیورس آف مائی پیرنٹس. تو میں نے وہ اپنے پیرنٹس کے بیچ وہ دیکھا جب میں 6 سال کی تھی, فارمیٹیو ایئرس. تو مائی مدر از ناٹ پاکستانی, سو شی آفٹر میرج مائی پیرنٹس دے میریڈ ان میڈیکل اسکول ان جرمنی, اور وہ یہاں آ گئی پاکستان بہت اچھے انٹینشن سے کہ میں یہاں پاکستان میں رہوں گی. بٹ شی کوڈنٹ سروائیو ان پاکستان, سیورل ریزنس, کوئی ایک ریزن نہیں ہوتا, بٹ ایونچولی شی ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹیک کیئر آف ہر اون سینٹی اینڈ موو اوے. تو اس دوران جو کچھ عرصہ تھا, کچھ سال تھے جس میں بڑا ٹرموائل رہا, جس میں میں اور میرے بڑے بھائی جو ہیں کبھی ابو کے پاس کبھی امی کے پاس, وی ور لائک ہمیں اپنی اسٹیبلٹی نہیں تھی کہیں ہماری. ہم وی ور آؤٹ آف اسکول فار 2 years, اور جب تک ان کا کیس ہوا اور جب تک ان کا فیصلہ ہوا اور پھر ہم واپس پاکستان آ گئے. مجھے لگتا ہے میرے ان سالوں نے, وہ جو 3 سال 2.5 سال تھے, انہوں نے مجھے شیپ کیا, میرا پوری زندگی کو شیپ کیا. یعنی ایک طرف اگر میں پلڑے میں اپنی پوری زندگی ڈالوں اور دوسری طرف وہ 2 سال ڈالوں تو یہ بھاری ہیں. اچھا جی, وہ کہیں نہ کہیں آپ کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے, وہ کسی بھی لرننگ سے زیادہ اس نے میرے دل کو بہت ہرٹ تو کیا, سینسٹیو کیا. وہ کہتے ہیں نا اٹس دا کریک ویئر دا لائٹ انٹرز. تو وہ جو دل میں ایک کریک آیا نا, وہاں سے روشنی اندر آئی ہے. تو میں اس کریک کو کبھی بند نہیں کرنا چاہتی. وہ درد کرتا ہے, آج بھی کرتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, لیکن میں اس کو ہیل کرنا ہی نہیں چاہتی. ریزن یہ ہے کہ میں اسی درد کی جگہ سے کام کرتی ہوں. جس دن وہ میرا 100% ہیل ہو گیا نا, تو شاید میں ایمپتھی نہیں کر سکوں گی. اب میں کسی اور کا واقعہ سنتی ہوں نا, تو میں اس کو محسوس کر پاتی ہوں. تو وہی تکلیف میرا وہی درد میری طاقت بن گیا. یہ جو ہوا میرے ساتھ, میرے ساتھ کہ کیسے ہوا کہ میرا درد میری طاقت بنا. میں اسی درد کو لے کر بائی دا ٹائم آئی واز 14-15 ایئرز اولڈ, میں جب کالج میں تھی سینٹ جوزف میں سینٹ جوزف سے واپسی پہ جناح ہاسپٹل جاتی تھی. اچھا, تقریباً ہر روز 1 گھنٹہ, اور میں جا کے کہانیاں سناتی تھی چلڈرنس وارڈ میں. اچھا, مجھے اچھا لگتا تھا. کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, کسی کو, بچے جو زخمی ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, کلولہ لگا ہوا ہے, تو رو رہے ہوتے ہیں, تو جب آپ بیٹھ کے ان کو کہانیاں سنائیں, خاص طور سے ماسک پہن کے یا کلاؤن بن کے, تو وہ ہنستے تھے. اور مجھے جو سکون ملتا تھا نا, وہ میں بیان نہیں کر سکتی آپ کو. بانٹنے میں پتہ نہیں, بس میں آ کے پھر لکھتی تھی اس کے بارے میں, اور وہ چیز میں نے کئی سالوں تک اپنے ابو سے چھپائی بھی کہ میں وہاں جاتی ہوں. چھپ کے جاتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ وہ کہیں منع نہ کریں کہ تم اپنی پڑھائی پہ توجہ دو اور کیا کر رہی ہو. لیکن وہ میری ہابی تھی, مطلب دیٹ واز اے پیشن ان می. کویشچن یہی ہے نا کہ مجھے اس سے سکون کیوں ملتا تھا. ہاں, یہی سوال. بیکاز آئی کوڈ فیل دا چلڈرن. کسی بھی بچے سے میں جب بات کرتی تھی جو تکلیف میں ہو, اس کی تکلیف میں محسوس کر سکتی تھی, اور پھر میں اس کو محسوس کر کے, اور جب میں آنکھ کھول کے اس کو دیکھتی تھی تو میں اس کے لیے وہ کر پاتی تھی جو شاید اگر وہ تکلیف مجھے نہ ہوئی ہوتی تو میں نہ کر پاتی. تو میں نے ریئلائز کیا کہ بائی 15 میں نے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ جو بھی تکلیفیں ہمارے ساتھ زندگی میں آتی ہیں وہ ہمیں کچھ بنانے کے لیے آتی ہیں. بالکل. تو میرے ساتھ جو بھی ہوا بچپن میں, وہ اللہ تعالیٰ کا بگ پلان تھا کہ بیٹا تم کو میں نے چوز کر لیا ہے, بالکل تم نے کچھ کرنا ہے, تو اب تم یہ ساری تکلیفیں سہو, بالکل, تاکہ تم محسوس کر سکو کہ دوسرا کیا. تو پھر مجھے وہ سارے جو ایپیسوڈز میری لائف کے تھے, رادر دین ظلم, مجھے وہ بلیسنگز لگنے لگے. مجھے لگا یہ تھرو اے بگ پلان ہوا ہے. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سیلف وکٹمائز, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دس کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. میں آئی ایم گوئنگ ٹو سے میرے ساتھ ہوا تو اس کا بگ پلان تھا.
یہ جو فیلنگ میرے اندر ڈیولپ ہوئی نا, آئی وانٹیڈ ٹو ڈیلیور دس فیلنگ ٹو آل دا چلڈرن آف دا ورلڈ. بلکہ اس وقت میں سوچی تھی میں پوری دنیا کے بچوں کو یہ میکینزم, کوپنگ میکینزم سکھانا چاہتی ہوں کہ بیٹا تمہارے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے نا, ہاؤ کین یو سی دیٹ ان اے پازیٹیو وے. کیسے کوئی بچہ بڑے بڑے ظلم کو پازیٹیو وے میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے, ناممکن ہی ہے تقریباً. ہر بڑی ظلم کو وہ پازیٹیو طریقے سے دیکھے, بہت مشکل ہے یہ چیز. تو پازیٹیو کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ جسٹس نہ مانگے. لوگ اس کو بھی, میری بات کو کبھی کبھار غلط سمجھتے ہیں کہ اگر آپ بچوں کو ان کے اوپر ظلم جو بھی ہوا ہے اس کی پازیٹیوٹی دکھائیں گی تو وہ کہیں گے کہ اچھا میرے ساتھ انجسٹس ہی نہیں ہوا. نہیں, ایسا نہیں ہے. انفیکٹ جب وہ پازیٹیولی دیکھنے لگتے ہیں تو وہ جسٹس کے لیے ایک بہتر انداز میں کھڑے ہو پاتے ہیں, مضبوطی کے ساتھ, ایموشنل ہو کے نہیں بلکہ پریکٹیکل ہو کے کہ یہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو, اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. لیکن اپنے آپ کو اسٹیبل رکھنے کے لیے یا اپنے آپ کو سین رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سیلف وکٹمائزیشن موڈ میں نہ جائیں. صحیح, ورنہ وہ سیلف ہارم کی طرف بچہ چلا جاتا ہے یا دوسروں کو ہارم کرنے کی طرف. یہ دو ہی چیزیں, اینڈ دین دا سائیکل ریپیٹس. تو یہ کوپنگ میکینزم جو ہیں وہ میں نے جو اپنے اوپر اپلائی کیے, جو کچھ بھی میں کرتی تھی, چھوٹی موٹی چیزیں, تنہائی میں بیٹھنا, میڈیٹیٹ کرنا, سنگنگ کرنا, پوئٹری لکھنا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ سیلف کوپنگ میکینزم ایز اے چائلڈ کرتے ہیں. مجھے یہ ریئلائز ہونے لگا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور سیڈلی یہ اسکول سسٹمز میں نہیں ہے. کوپنگ میکینزمس کے نام سے کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے, اور ایسا کوئی دنیا میں انسان نہیں ہوگا جس نے اپنے حصے کا غم نہ سہا ہو. بالکل ایسے کوئی بھی نہیں ہے نا دنیا میں. تو ہر شخص تکلیفوں سے گزرا ہے, اور کوئی ایسا شخص آپ ہاتھ لگائیں گے ایسا کوئی نہیں آپ کو بتائے گا میری زندگی میں تو کچھ بھی نہیں ہوا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب کوپنگ میکینزمس, ہاؤ ٹو کوپ وتھ یور ایڈورسٹیز, یہ کتنا بڑا لائف اسکل ہے. اور یہ لائف اسکل نہ پیرنٹس اب سکھا رہے ہیں, نہیں سکھا رہے ہیں, اور نہ اسکول سسٹم میں ہے, کیونکہ ہم نے ریئلائز ہی نہیں کی نا یہ چیز. میرے خیال مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایز اے پیرنٹ اگر میں دیکھوں یا ایز اے چائلڈ بھی دیکھوں تو ہم یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. یہ بھی کوئی چیز ہے. لیکن ہمارے فور فادرس, اگر ہم 2-3 جنریشنز پیچھے چلے جائیں تو جو اسپریچویلٹی ان لوگوں میں تھی, جو توکل ان میں تھا, جو شکرانہ ان میں تھا, اور وہ جب اپنی اولاد کو شکرانہ سکھاتے تھے کہ بیٹھ کے شکر ادا کرو کہ تمہارے پلیٹ میں کھانا ہے, دیکھو تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ ان کے پاس نہیں ہے, یہ ایک کوپنگ میکینزم تھا. ان کو اس کا نام نہیں پتا تھا کہ یہ کوپنگ میکینزم ہے, لیکن گریٹیٹیوڈ از ون آف دا بگیسٹ کوپنگ میکینزمس. اگر آپ کو یہ کرنا آ جائے کہ ہر حال میں آپ یہ دیکھ سکیں کہ میرے پاس ہے کیا, نہ کہ یہ دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس کیا نہیں ہے, یہ ایک کوپنگ میکینزم ہے. یہ اس کی پریکٹس کرنا, اس کو ماسٹر کر لینا از آئی تھنک دا موسٹ بگیسٹ اچیومنٹ آف یور لائف. اگر آپ یہ آپ جو مجھے اسٹارٹ کیا بات کرنا کہ آپ کے شریر کے اندر نا اندر سے باہر سکون آ جاتا ہے, دین جس بھی حالت میں آپ ہوں یو نیور لوز یور کام, بیکاز آپ ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا بگ پلان ہے, کہ یہ کسی وجہ سے ہوا ہے. اس چیز کو ٹائملی سمجھ لینا اور اپنے پر اپلائی کر لینا, یہ تو بلیسنگ. بہت مشکل ہے, مشکل تو ہے, بہت مشکل ہے, اور اسپیشلی فاسٹ ورلڈ میں, جو ہماری فاسٹ ورلڈ ہے جس میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, میں نے ادھر کچھ کیا مجھے فوراً اس کا رزلٹ مل جائے. جو باسز ہیں وہ پیشنٹ نہیں ہیں اپنے امپلائیز کے ساتھ. وین دے گیو سم ورک دے کی ناٹ فرگیو, اگر ایک بار کام کوئی کمپلیٹ نہ کرے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اوور آل پیرنٹس کچھ بچوں کو کوئی کام کرنے کو بولتے ہیں وہ انتظار نہیں کر سکتے, میں نے تمہیں کہا تھا ابھی تک تم نے نہیں کیا. سو ہم سب بہت امپیشنٹ ہو گئے ہیں, اور وہ جو ایک اسپیس کسی انسان کو دینا نا کہ اچھا ٹھیک ہے اوکے یو نو, وہ ہم نہیں دے پا رہے ابھی, جس کی وجہ سے جو ایک ایٹریبیوٹ ہماری کمنگ جنریشن میں آ رہا ہے وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا آ رہا ہے. ادھر میں دیکھوں ادھر ہو جائے, ادھر میں دیکھوں ادھر ہو جائے, پھر کنورٹ ہو رہا ہے ہم سے ہمارے بچوں میں, پھر آگے تک ہو جائے. ایون دا اینیمیٹڈ ویڈیوز دیٹ آور چلڈرن آر واچنگ, وہ اتنی فاسٹ ہوتی ہیں کہ یہاں کوئی دوڑنا شروع ہوا تو پل میں وہاں پہنچ گیا. سو پف ایک میجک وانڈ سے یوں کیا تو یہ ہو گیا. تو لٹل چلڈرن اسٹارٹ تھنکنگ کہ لائف بھی ایسے ہے کہ میں جب یوں کہوں مجھے ابھی چاہیے تو مما ابھی چاہیے, فوراً ہو جائے. ہاں, مما ابھی نہیں دے پاتی, مما اسے کہیں کہ بیٹا یہ کام جو آپ نے مجھے کہا ہے یہ میں آپ کو 2 دن بعد کر کے دوں گی, بچے میں نہیں ہے وہی. تو یہ زندگی کا اتنا بڑا لائف اسکل ہے کہ اس کا ایفیکٹ آپ کی زندگی کے ہر شعبے پر آتا ہے.
whether you are a friend, whether you're ہر رول پر آتا ہے, whether you're a parent, whether you're a boss, whether you're an employee, whether you're anything in life. یہ والا ایٹریبیوٹ ہر رول میں آپ کو کام آئے گا. سو مجھے بے چینی تھی کہ یہ کیوں اسکولس میں نہیں ہے. دین مائی اون چلڈرن جب وہ اسکولس جانے لگے تو وہ ہائی اینڈ اسکولس میں تھے, دا موسٹ فیمس اسکولس آف کراچی. تو بڑا بیٹا بھی بہت ہی ویل نون اسکول میں, 2 چھوٹے تھے وہ بھی دا بیسٹ ونس ان کراچی. میں نے دیکھا یہ وہاں بھی نہیں ہے, ایون دو یو پیئنگ ہائی اینڈ فی, بٹ لائف اسکل, کوپنگ میکینزم. سو وٹ ڈو یو ڈو وین یو آر ان اے اسٹیٹ آف ٹراما؟ وٹ ڈو یو ڈو وین یو آر اسٹک سم ویئر؟ وٹ ڈو یو ڈو وین یو آر اپسیٹ؟ وٹ شوڈ یو ڈو ایٹ دیٹ ٹائم؟ تو اس کی کوئی پریکٹس ہی نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں شاید یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ جارگنز ہیں یا بہت کمپلیکیٹڈ کانسیپٹس ہیں کہ شاید یہ 14-15 سال کی عمر میں سکھائے جا سکتے ہیں. دیٹس ناٹ ٹرو. 2.5 سال کے بچے کو, 3 سال کا بچہ ہمارا جو فاؤنڈیشن میں پڑھتا ہے, جو ارلیسٹ کلاس میں, ہم اس کو کانسیپٹ دیتے ہیں غار ہرا کا. اچھا کانسیپٹ. وہ غار ہرا نہیں ہے, غار ہرا تو وہ تھا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے, مگر اس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اپنے روزمرہ کے کام سے نکل کے تھوڑی دیر تنہا بیٹھو. تو ہم اس 3 سال کے بچے کو بھی یہ سکھاتے ہیں. پورے دن میں جو تم ہلا گلا ہے اس میں سے آپ تھوڑی دیر اوکے ٹائم فار یور غار ہرا. سو بچہ بیٹھ کے نا میڈیٹیٹ کرتا ہے, 3 سال کا بھی, وہ ایسے سے آنکھیں بھی کھول رہا ہوتا ہے کہ جلدی ختم ہو جائے میرا یہ ٹائم. بٹ دیٹس دا پریکٹس دیٹ دے اسٹارٹ. پورے دن میں اگر آپ اور میں اور جتنے لوگ بھی, آپ کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں کہ آپ دن میں 15 منٹ تنہا بیٹھتے ہیں یا نہیں. اس تنہائی میں بھی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے یا میری سوچیں ہوتی ہیں. تنہا کا مطلب ہے ایمٹی. 15 منٹس پھر آپ ان باتوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں جو بہت ضروری باتیں ہیں, جو زندگی گزارنے کے جو ضروری عمل ہیں ان کے بارے میں سوچتے ہیں. رادر دن اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, میری دوستی ٹوٹ گئی. یہ پرائیورٹیز نہیں ہیں ہماری. پرائیورٹی از ٹو بی تھینکفل ٹو گاڈ or to whatever supreme being you are praying to. It can be Allah subhanahu wa ta'ala, it can be anybody you are praying to. مگر یہ the feeling of gratitude ہے نا اندر, یہ آپ کی سب سے بڑی کوپنگ میکینزم ہے. تو اس طرح یہ میری اٹریکشن رہی اس طرف ہمیشہ کہ I want to understand the other person who's in pain. پھر میری شادی بہت جلدی ہو گئی اینڈ اس کی بھی ریزنس تھیں کہ I couldn't go into my university. اور 18 سال میں I got married. 19 میں I became a mother. اس نے میری لائف تبدیل کر دی. جسٹ ٹو گیٹ ان ٹو دا پیرنٹنگ رول ود آل دا تھاٹس دیٹ یو بین گوئنگ تھرو اینڈ ود دا ایکسپیرینس یو ہیڈ ورکنگ ود ینگ چلڈرن. اب میری گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور میری سسرال بہت اچھی ہے. مائی سسٹر ان لاز آر لائک مائی مدرس. لٹرلی جو مدرہڈ مجھے اگر نہیں ملا کبھی, وہ مجھے میری سسٹر ان لاز سے ملا. By the way, there's a little part that I missed telling you کہ my father remarried. Okay. So I had a second mother who actually later on in my life actually became one of my best friends. So it was a difficult time. شروع میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز آئیں دونوں اینڈ سے, بیکاز میں بہت چھوٹی تھی تو ایکسیپٹنس نہیں آ رہی تھی. لیکن دین ایز وی گرو into our married lives, جب میں بھی ماں بنی تو we came closer. لیکن مائی سسٹر ان لاز نے مجھے کہا کہ تم پڑھ لو, تم نے میڈیکل اسکول میں داخلہ لیا ہے. آئی واز ایکسیپٹیڈ ایٹ اے میڈیکل اسکول اینڈ آئی تھاٹ فار ون نائٹ آئی سلیپٹ اوور اٹ کہ مجھے یہ اجازت دے رہے ہیں تم میڈیسن کر لو. مائی پیرنٹس آر ڈاکٹرز, مائی بردرز آر ڈاکٹر, میری پوری فیملی میڈیسن میں. وہ ایک رات آئی گاٹ اپ ان دا مارننگ اینڈ آئی سیڈ دس از اے نیور اینڈنگ اسٹوری, اٹس ناٹ اباؤٹ بیکمنگ اے ڈاکٹر. پھر آپ کلینک کریں گے, پھر آپ. تو میرے بچے کی تو ارلی ایئرز ہیں جو کہ فارمیٹیو ایئرز ہیں جس میں ڈسٹرب ہوئی تھی. میں فیصلہ کر رہی ہوں کہ آج سے میں نے یہ سائیکل ریورس کرنا ہے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ٹرانسفر ان ٹو مائی چلڈرن. اور میں نے صبح ان سے کہا کہ نہیں, میں بہت خوش ہوں ٹو بی اے مدر, میں یہ ٹائم اپنے بچے کے ساتھ گزارنا چاہوں. 2-3 بار انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ دیکھو کہیں تمہیں ایسا نہ فیل ہو کہ تم تعلیم پوری نہیں کر پا رہی ہو, کر لو, پڑھ لو, ہم سنبھال لیں گے. کہ نہیں, I don't want to. Motherhood, being a mother literally was the best thing that happened to me after all that. جو میں نے زندگی گزاری تھی چھوٹی سی جو تھی 17 سال کی, وہ میری 17 سال کی عمر میں مجھے تو لگتا ہے کہ شاید میں نے 10 سال کی عمر میں PhD کر لیا تھا آف لائف. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کیونکہ جو لیسنز میں نے
7 سال 8 سال کی عمر میں سیکھے زندگی سے، وہ سارے لیسنز مجھے آج تک کام آ رہے ہیں. شاید اتنے سارے کورسز اینڈ ڈپلوماز لینے کے بعد میں نے وہ لیسنز نہیں کبھی لرن کیے جو میں نے بچپن میں اپنی زندگی سے لرن کیے. تو کیا ڈیرائیونگ لیسنز فرام یور اون لائف، یہ بھی ایک اسکل ہے کہ آپ کی زندگی کے ایپیسوڈ سے آپ لیسنز کو ڈیرائیو کرنا سیکھیں. یہ اسکل اسکول میں سکھاتے ہیں؟ نہیں. یہ اسکل ہے ایک کنیکٹنگ دا ڈاٹس. یہ اسکل ہے ایک کہ آپ اپنی لائف کے ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں کہ سنو یہ میرے ساتھ جو ہوا تھا یہ اس لیے ہوا تھا کہ یہ میرے ساتھ 10 سال بعد ہونا تھا، مطلب آئے دس از اے بگر پلان. اللہ تعالیٰ میں پریپیئر کر رہا تھا. ایگزیکٹلی. جب آپ ٹرامیٹائزڈ بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں، مجھے ٹرامیٹائز ورڈ بھی نہیں یوز کرنا چاہیے، انڈر پریولیجڈ ایریا کے ساتھ کام کرتے ہیں جہاں لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں فائنینشلی، خود ایک ٹراما کریٹ کرتا ہے. صحیح. ہر انڈر پریولیجڈ ایریا میں آپ کو ہر شخص دکھوں کا مارا ملے گا، اس لیے کہ سب سے بڑا دکھ تو یہی ہے کہ فائنینسز میٹ نہیں کر پا رہے، اور اس فائنینسز میٹ نہ کرنے کی وجہ سے اچھی صحت نہیں ہے، اچھی ایجوکیشن نہیں ہے، گھر میں جھگڑے اسی وجہ سے ہو رہے ہیں میاں بیوی کے کہ وہ کما کے نہیں لا پا رہا. سوسائڈ ریٹ بڑھ رہا ہے بیکاز ایک آدمی اس کو کوئی سنتا ہی نہیں. ویمن امپاورمنٹ کا جو ایک سائیکل چلا ہے اس میں ہمارے بیٹے سارے انڈرمائن ہو گئے ہیں. ویمن امپاورمنٹ از نتھنگ بٹ آر سنز. ہمارے بیٹے جب ان کو توجہ ہم دیں گے عورتوں کی زندگی خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. ساری توجہ ہماری ان کی امپاورمنٹ پہ لگا دی ہم نے اور ان کو ہم نے سائڈ ٹریک کر دیا. اور ایونچولی وہ عورت جو اپنی امپاورمنٹ کے لیے محنت کر رہی ہے ایونچولی شی ہیز ٹو گو بیک ٹو اے مین. وہ اس کو تو ہم نے مینٹور ہی نہیں کیا کہ وہ سپورٹ کرے. صحیح. تو ہماری توجہ بالکل ہٹ گئی ہے بیٹوں کے اوپر سے. ہمیں سب سے زیادہ جو نگلیکٹ ہوئے ہیں اور بری قسمت کے تحت یا بری تربیت کے تحت وہ ابیوزرز بن گئے، تو توجہ کی ضرورت ان کو نہیں ہے کیا؟ وہ تو پھر اور بھی زیادہ ابیوزر بنیں گے، اور وہ پھر کنورٹ ہوگا جنریشن ٹو جنریشن. یہ بھی تو ہے. آپ مجھے بتائیں نا، ہمارے ملک میں کتنے کڈنیپرز عورتیں ہیں، کتنی ڈرگ ٹریفکرز عورتیں ہیں، کتنے ریپسٹ عورتیں ہیں. یہ کیوں سب مرد ہیں؟ اس لیے کہ چھوٹے بیٹوں کو توجہ نہیں ملی، ان کی تربیت پہ وہ توجہ نہیں رہی جو بیٹیوں کو ہم نے گھر میں رکھ کے ان کو تربیت کی توجہ دی، اور اس کو ہم نے ظلم کی کیٹیگری میں لے لیا کہ عورت کو گھر میں بٹھا دیا، ظلم کیا. اس بچی کو گھر میں رکھ کے تربیت کر کے آپ نے بہت ساری چیزوں سے بچایا بھی ہے. اس کو آزادی دینی ہے، تعلیم کی دینی ہے، لیکن جس طریقے سے ہم نے اپنے بیٹوں کو سڑکوں پہ چھوڑ دیا نا، تو وہی دونوں مل کر فیملی بناتے ہیں نا، معاشرہ بھی وہی ہے، مل کر بناتے ہیں نا. کوئی الگ الگ تو نہیں بناتے. وہ مین ڈونٹ لیو ان مارس اینڈ ویمن ڈونٹ لیو ان وینس. دیٹس ناٹ ٹرو. دے آل لیو ٹوگیدر. بالکل ایسے. تو ہمارے یہاں یہی ہے نا، آپ کلچر کی ساری تربیت بیٹیوں کی ہو، ایسے نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، اور سم ہاؤ وہ جو چیز دونوں طرف سے ہونی چاہیے وہ بیٹوں کو نہیں ملتی ہے انفارچونیٹلی. یا اینڈ دین دیٹ وہ بچی جس کی تربیت آپ نے گھر میں رہ کر بڑے آداب سکھا دیے، بڑا اس کو سمجھ لیں خاموش طبیعت بنا دیا، اس کو سہما ہوا بنا دیا، اس کی شادی ایونچولی تو اس لڑکے سے ہوتی ہے جو سڑکوں سے بڑا ہوا. اینڈ دین دا سائیکل ریپیٹس. تو میری اس پہ بھی بہت زیادہ توجہ تھی کہ مجھے بیٹوں کی طرف توجہ دینی ہے وتھ دا گرلز. میں نے صرف گرل ایجوکیشن، گرل امپاورمنٹ پہ صرف اکیلے نہیں توجہ دینی. اس لیے ماؤں کو جب ہم نے میرے اسکولنگ سسٹم میں جب ہم نے ماؤں کی مینڈیٹری کی ایجوکیشن بچے کے ساتھ کہ بچہ اسکول میں آئے گا تو ماں بھی ایڈمیشن دے گی. اس کی ریزن یہ تھی، مقصد میرا ماں کو پڑھانا نہیں تھا، مقصد میرا پرائمری کیئر گیور کو پڑھانا تھا. اور ہمارے معاشرے میں 99.9% آف دا ٹائم پرائمری کیئر گیور ماں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر میں کسی اور معاشرے میں ہوتی اور میں کہیں اور کام کر رہی ہوتی کسی اور ملک میں، اور میں دیکھتی کہ وہاں پرائمری کیئر گیور باپ ہے، تو شاید اس باپ کو میں اپنی ایجوکیشن کے اس میں لاتی. جب مجھے پتہ چلا پرائمری کیئر گیور خاص طور سے فارمیٹیو ایئرز میں ماں ہے، باپ گھر سے باہر رہتا ہے ہر وقت، تو اس کو اویئر کرنا، اس کو پیرنٹنگ اسکل سکھانا، اس کے اندر تک سکون ہو، اس کے اندر ایک خوشی ہو. ایک عورت جو اداس ہے وہ عورت کبھی کسی دوسرے کو خوشی نہیں دے سکتی، اور اس کے پاس دینے کو کچھ اور ہے ہی نہیں اداسی کے علاوہ. اور آدھے سے زیادہ یا تو اداس یا فرسٹریٹڈ ہے. اداسی ہے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں اداسی ہے. فرسٹریشن بھی اداسی کا دوسرا پہلو ہے نا. ہوپ ختم ہو گئی ہے نا عورت کو، اداس رہتی ہے ہر وقت. مسکراتی بھی ہے تو بس ایسے وقتی مسکراہٹ ہے.
اس کے اندر سے کوئی خوشی ہی نہیں ہے. اور خوشی آتی ہے شکرانے سے. دے آر آل کنیکٹیڈ. گریٹیٹیوڈ از ویری امپورٹنٹ. گریٹیٹیوڈ از دا کی. صبر و شکر ہمیشہ دو ساتھ آئے ہیں لفظ. بالکل ایسے. مگر شکر از اے ویری 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 بگ ایٹریبیوٹ. اگر یہ ہم نے انکلکیٹ اپنے بچوں میں کر دیا نا ہر لیول پہ, تو ان کے اندر خوشی رہے گی. لائف از اے کویسٹ آف ہیپینس. جو کچھ بھی ہم زندگی میں, آپ میرے پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں اس وقت, آپ کو اس سے خوشی ملتی ہوگی بہت زیادہ. کسی کی بھی پوڈ کاسٹ کرنا آپ کو اچھا لگتا ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہماری ہر چیز کویسٹ ہیپینس کے لیے. اگر کوئی بہت اچھی سیلری بھی دیکھ رہا ہے یا مانیٹری گین بھی دیکھ رہا ہے, وہ بھی خوشی کے لیے ہی دیکھ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سو جب اندر خوشی ہی نہیں ہے تو پھر ہر کام ہمارا خراب ہوگا. اس میں وہ خوبصورتی کام میں نہیں آئے گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا کہ ہر کام احسن طریقے سے کرو. احسن طریقے سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورتی سے کرو. کام تو کرنا ہے ویسے بھی, لیکن اس کو خوبصورتی سے کرو. وہ خوبصورتی نہیں آ سکتی اگر اندر خوشی نہ ہو. سو دیٹس وائی سو امپورٹنٹ کہ وہ کام آپ کو کرنا چاہیے جس میں آپ کو خوشی ہو, یا ہر وہ کام جو آپ کر رہی ہوں اس میں خوشی تلاش کرنے کی ایٹریبیوٹ آپ کے اندر آ جائے. بالکل ایسی. یہ دونوں چیزیں الگ ہیں. کہ ایک ہے کہ آپ وہی کریں جس میں آپ کو خوشی ملتی ہے, جو کہ ہمیں ویسٹ سے آ رہی ہے بات, کہ پلیز وہی کام کریں جس میں آپ کا پیشن ہو. لیکن میرا دین مجھے کچھ اور سکھاتا ہے کہ تم جو بھی کرو زندگی میں اس میں خوشی تلاش کرنے کی کوشش کرو, اور وہ شکرانے سے آتی ہے. بالکل, وہ تو گریٹیٹیوڈ ہے پیورلی. پھر آپ زبردستی بھی کسی فیلڈ میں ہے نا, اگر آپ کی شادی بھی زبردستی ہو گئی ہے تو بھی اگر آپ کے اندر یہ ایٹریبیوٹ ہے تو آپ اس میں بھی کوئی نہ کوئی خوشی ڈھونڈ لیں گے. بالکل ایسے. اور یہ سکھانا بچوں کو یہ آسان چیز نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھے گھنٹے کا پیریڈ ہو رہا ہے شکرانے کا. نہیں, وہ کلچر میں لانا پڑتا ہے. اس کا کوئی پیریڈ نہیں ہوتا. ہماری اسکول میں بھی کوئی گریٹیٹیوڈ کا پیریڈ نہیں ہے, لیکن ہوا میں گریٹیٹیوڈ ہے, ہوا میں ہیپینس ہے. اگر آپ واک کر کے اسکول میں ہماری آئیں گی نا, سب سے پہلے آپ کو ایسے ٹائٹ ہگز ملیں گے نا, مطلب بچے آئیں گے آپ سے پیار سے ملیں گے, آپ سے پوچھیں گے, آپ سے باتیں کریں گے, اور ہر ٹیچر آپ کو لگے گا یہاں سے یہاں تک مسکرا رہا ہے. دیٹس دا فرسٹ تھنگ. اگر میرے اسکول میں کوئی ٹیچر اگر مسکرائے نہیں نا, میرے لیے سب سے بڑا ریڈ فلیگ یہی ہے کہ وہ خوش نہیں ہے. پھر میں اس کے لیڈ جو ہوتے ہیں کوآرڈینیٹرز وغیرہ, ان سے میں یہی بات کرتی ہوں کہ مجھے وہ خوش نہیں لگ رہی. کیا وجہ ہے؟ نکالو, پوچھو, اس کی ذہن پہ کچھ بات ہے. جب تک وہ خوش نہیں ہے وہ اپنا بیسٹ پرفارمنس نہیں دے سکتی. سو دس از ہاؤ دس آل اسٹارٹیڈ. اور پھر یہ واقعہ ایک ہوا ماں اور بیٹی کا, تو میں اٹریکٹ ہوئی اس کی طرف بہت زیادہ. اور وہ دے ہیپن ٹو بی فرام لیاری. وہ کیا واقعہ تھا اگر آپ تھوڑا سا بتائیں؟ وہ ایکچولی میرے گھر میں جو اسٹاف کام کرتا ہے انہیں کی وہ رشتہ دار تھی, اور اس کے شوہر نے اس کی 8 ماہ کی بچی کو, چھوٹی بچی تھی, اس کو اٹھا کے دیوار سے اسمیش کر دیا. تو فزیکلی انجرڈ تھی بچی. لیکن جب وہ میرے پاس لے کر آئی بچی کو, تو پھر مجھے جب میں ڈیپ گئی اس میں, اس وقت تو میں نے ایمرجنسی ریئیکٹ کیا, جو بھی پروٹوکول تھا ہاسپٹل لے جانا یہ وہ. لیکن دین آئی آسکڈ ہر ٹو اسٹے وتھ می, اور میں پھر اس سے پوچھنے لگی کہ یہ آخر یہاں تک ایک پوائنٹ پہ آدمی کیسے پہنچتا ہے, کیا کوئی وجہ ہے, کیوں. تو پھر اس نے مجھے سارا واقعہ پیچھے کا سنایا کہ وہ صرف ایک دفعہ نہیں, اس نے کئی بار کیا ہے ایسے, اور وہ ڈرگ بھی لیتا ہے تو آپ اسے باہر ہو جاتا ہے. پھر اس کے دماغ میں اور بھی قسم کے شک و شبہات بھی ہیں مجھے لے کر, تو اس لیے وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. میں نے کہا تمہیں کیا کرنا ہے, ڈو یو وانٹ ٹو لیو وتھ ہم؟ اس نے کہا نہیں, میں حد ممکن کوشش کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا اس کی وجہ؟ اس نے کہا ڈیورس یا طلاق جو ہے وہ جیسے ایک کلنگ کا ٹیکا کہتے ہیں. بالکل. تو میں اس کے بعد پھر تو بری کہلاؤں گی. اس کے دماغ میں یہ بات تھی کہ ڈیورس لینا از سم تھنگ دیٹ ول اسپوائل مائی لائف اینڈ مائی ڈاٹرز لائف. میں نے اس کو زبردستی نہیں کی, یہ میرا طریقہ ہی نہیں ہے کہ میں زبردستی کسی کو کہوں کہ تم کرو. میں نے کہا تم ایڈلٹ ہو, تم فیصلہ کرو. اس نے کہا میں واپس جاؤں گی, میں کوشش کروں گی کہ وہ بدلے. پھر گئی واپس, پھر کیا اس نے. لاسٹ اٹیمپٹ جو اس نے کیا وہ آلموسٹ فیٹل تھا. اس نے 3ری منزل سے بچی کو, تب تک وہ 1.5 سال کی ہو چکی تھی, اس کو گرانے کی کوشش کی. تو خاندان والوں نے بچا لیا, اسی کے خاندان والوں نے. دیٹ از وین آئی پٹ مائی فٹ ڈاؤن. اور لیکن فٹ ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں کہ اب تم طلاق لو, یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا. بالکل ایسے ہے. میں نے صرف اسے ایک سوال پوچھا تھا, اور میرے گھر آئی, میں اس کے پاس زمین پہ بیٹھی, میں نے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کر کے میں نے کہا میری طرف دیکھ کر جواب دینا, میں ایک سوال تم سے پوچھوں گی, تمہیں اس پہ بھروسہ ہے؟ وہ تھوڑی دیر بالکل خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی فار لائک اے گڈ 20 سیکنڈس. کہتی ہے نہیں. صحیح, کیسے ہوگا بھروسہ؟ میں نے کہا بھروسہ جس رشتے میں نہیں ہوگا
آگے اس بچی کی پوری لائف ہے. اینڈ دین شی واز پریگننٹ ود دا سیکنڈ چائلڈ. میں کہ یہ تو پھر بچے پیدا ہوتے ہی چلے جائیں گے. وہ ڈرگس بھی چھوڑ دے, وہ ٹھیک بھی ہو جائے, ہم اس کو ریہیب میں بھی ڈال دیں, کچھ بھی کر لیں, اگر تمہارا جو ٹرسٹ کا رشتہ ہے وہ شیٹرڈ ہو گیا تو پھر لو بھی ڈزنٹ, آپ کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے تو پھر لو بھی کام نہیں کرتا. اس سے بھی بڑا رشتہ ہے ٹرسٹ کا. بالکل, ٹرسٹ از ویری ویری بگ. اور مجھے لگتا ہے ہر رشتے کی بنیاد ٹرسٹ پہ ہی ٹرسٹ ہے. مگر میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خون کا رشتہ نہیں ہوتا, وہ بنیادی ہی ٹرسٹ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ٹرسٹ ٹوٹا ہو اور آپ ریڈی ہیں فرگیو کرنے کو. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کسی نے نہیں, کمپرومائز نہیں, آپ دل سے ریڈی ہیں کہ کوئی بات نہیں, غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, اس سے میرا تمہارا ٹرسٹ نہیں ٹوٹا ہے, صرف مجھے غصہ آیا تھا لیکن ٹرسٹ نہیں ٹوٹا ہے. لیکن اگر آپ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھ سکیں کہ کیا میں ٹرسٹ کرتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو, میں اپنے بچے اگر گھر چھوڑ جاؤں تو میں ٹرسٹ کر سکتی ہوں کہ دل بھی سیف, میں اپنی کوئی دل کی بات اس کو بتاتی ہوں شادی سے پہلے کی, تو کیا میں ٹرسٹ کر سکتی ہوں کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ٹونٹ می ود دیٹ تھنگ آفٹر ورڈس. تو یہ ٹرسٹ کے ایلیمنٹس ہیں. تو اس نے جب نہیں کہا تو میں اس کو دیکھتی رہی اور اس کو سمجھ آ گیا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. پھر اس نے مجھے کہا وکیل کہاں سے ملے گا باجی. میں نے کہا یہ تم کو کرنا ہے, تم خود کرو گی, میں کچھ نہیں کروں گی. جب تم یہ فیصلہ کر لو گی, جب تم وکیل کر لو گی, فائنینسز کی نیڈ ہے مجھے بتانا, لیکن آگے تو تمہیں ہی رہنا, یہ فیصلہ تمہارا ہے. جب وہ ہو جائے گا اس کے بعد جو تمہیں خوف اور ڈر ہے کہ میں کماؤں گی کیسے, میں بچے کو کیسے, وہاں آئی ول بی وتھ یو, میں تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی. شی ڈیڈ اٹ, اپنے اون پہ کیا اس نے, وکیل بھی خود ڈھونڈا, اس کے ماں باپ نے اس کی مدد کی, اس نے خود سب کچھ کیا. جب ہو گیا دین شی کیم ٹو می کہ اب میں کیا کروں. دین اس کو میں نے تھوڑا پڑھایا لکھایا گھر میں ہی. اس وقت کرن نہیں تھا. اچھا, یہ والنٹیئرلی کر رہے ہوں. 2004 کی یہ بات ہے, 2006 تک والنٹیئر تو نہیں کہنا چاہیے, بس انسان, آپ بھی ہوتی میری جگہ یہی کرتی کہ جب بھائی کوئی آپ کے پاس مدد مانگنے آیا تو آپ مدد کرتی نا. تو وہ بچی چھوٹی سی 8 ماہ سے سمجھو میرے پاس آئی تھی, اور میرے ہی گھر میں وہ تقریباً 2.5 سال کی ہوئی. دوسری بچی بھی پیدا ہوئی. وہ میرے گھر میں گھومتی پھرتی تھی, مجھے ماں کہتی تھی, اور اکثر میرے پاس ہی ہوتی تھی. میں کبھی کہیں ادھر ادھر جاتی تھی, اپنی کلینکل کر رہی ہوں, میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوتی تھی. اور اس کی ماں کو میں نے اپنی ہی اسٹوڈیو میں جاب دی جو میں اپنے گھر میں چلاتی تھی. وہ وہاں پہ میرے سارے جتنے کلائنٹس تھے جو آتے تھے میرے ساتھ, اسٹوڈنٹس, وہ سب اس کو جاننے لگے. اس نے لکھنا پڑھنا شروع کر دیا, اس نے شاعری لکھنی شروع کر دی. تو وہ اتنی گروم ہونے لگی اور خوش رہنے لگی. وہ بچی بھی بالکل ٹھیک ہو گئی. اس کا کوئی مجھے اس کے ابیوز کی مینیفیسٹیشن نظر نہیں آئی. تو تھی, شروع میں تھی, وہ لاؤڈ وائسز سے ڈر جاتی تھی, چیخیں مار کے کانپتی تھی, ٹریمبل کرتی تھی. بٹ وتھ ٹائم جیسے 2.5 سال کی ہوئی, پیار سے, محبت سے اس کے اندر سے وہ چیزیں ختم نکل گئیں. بالکل. وہ جو ایک ماڈل تھا جس کو میں صرف ایک کیئر ماڈل کہتی ہوں, اٹس ناٹ, میں یہ نہیں کہوں گی ارلی چائلڈہڈ, کچھ بھی نہیں, میں اتنی ٹیکنیکل نہیں تھی. میں اٹ واز اے کیئرنگ ماڈل. جیسے ایک کیئرنگ ایڈلٹ کسی کو کیئر دیتا ہے, بے لاس کیئر, اس کو میں نے لکھ لیا. اور میں جو بھی اس بچی کے ساتھ, اس ماں کے ساتھ کوئی بھی اگر ایکٹیویٹیز کرتی تھی یا کوئی اسٹریٹجی اپلائی کرتی تھی یا جو بھی میرے دماغ میں سوچیں آتی تھی وہ میں لکھتی تھی. بائی دی اینڈ آف دیٹ 2 years جب وہ 2.5 سال کی بچی ہوئی تو میں نے نوٹس کیا کہ جو میں لکھ رہی ہوں یہ تو ایک کریکولم بنتا جا رہا ہے. اور میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ کیا یہ کریکولم ان اور بچوں پہ بھی کام کرے گا, ان اور عورتوں پہ بھی کام کرے گا جو اس قسم کے ٹراما سے گزرے ہیں, اور یہ اتنی ہیپی اور پازیٹیو بندی بن کے نکل آئی ہے. شی ڈزنٹ ایون کیئر اباؤٹ ہر ایکس ہسبینڈ اینی مور. شی از لائک اپنے آپ تیار رہنے لگی, اپنا خیال رکھنے لگی. اتنی خوبصورت لگتی تھی وہ, مطلب تیار ہوتی تھی, اور پہلے بہت بری حالت تھی. تو اس کو جب میں نے لکھ لیا اور وہ ایک کریکولم سا بنتا گیا. ایونچولی مائی ہسبینڈ, اب یہ دیکھیں ڈاٹس ہیں, یہ میری لائف کے ڈاٹس ہیں کہ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ تو کریکولم بن رہا ہے, اب میں اس کو امپلیمنٹ کہاں کروں. زیادہ تر ٹراما کے اسٹیٹ میں زیادہ تر انڈر پریولیج ایریا میں لوگ ہیں, بہت زیادہ لیئرز ہیں ان کے اوپر نا. ایک تو فائنینشلی کنسٹرینٹس کا لیئر ہے, پھر ابیوز بہت کامن ہے, ہر لیول پہ بچوں کو مارا جاتا ہے, اسکول میں, مدرسوں میں, روڈز پہ. مطلب بچہ تو کوشن ہے نا ایڈلٹ کا, اس کے اینگر کا. کم از کم یہ چیزیں ایلیٹ ایریاز میں کم ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ کرائم سمجھا جاتا ہے تو آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. تو میں نے کہا مجھے کام تو لیاری میں ہی کرنا ہے جہاں یہ رہتی ہے بچی.
کیونکہ اس کی وجہ سے میرا لیاری آنا جانا ہو رہا تھا, اور یہ گینگ وارز کے زمانے کی بات ہے, وہاں انٹر ہونا ہی مشکل تھا. میں گاڑی بھی لیاری سے باہر کھڑی کرتی تھی اور پیدل جاتی تھی برقع پہن کے, تاکہ میں بلینڈ ہو جاؤں سب کے ساتھ. ان 2 سال کے عرصے میں روڈز پہ بیٹھ کے آبزرو کرتی تھی اسکولس کے باہر. وہاں ایک اسکول ہے بہت بڑا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹیک دا نیم. اس اسکول کے باہر بینچز لگے ہوئے ہیں جہاں پیرنٹس اکثر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں یا بچے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. میں بھی پیرنٹ بن کے وہاں بیٹھ جاتی تھی دیکھنے کے لیے کہ اب بچے چھٹی ہوگی تو باہر نکلیں گے. بوائز اسکول کے باہر ایک دفعہ میں بیٹھی ہوئی تھی, اور یہ کوئی میٹرک کے 9th کے لڑکے ایک دم سے جیسے چھٹی ہوئی نا تو سب باہر نکلے. جیسے گیٹ سے باہر نکلے میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی برقع پہن کے, جیسے سب مائیں کچھ بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں. تو میں نے دیکھا کہ باہر نکلتے ہی ساتھ بٹن کھلے, کالر پیچھے گیا, شرٹ نکلی باہر, اور جیب سے اس لڑکے نے وہ پاکٹ نائف نکالی اور اس نے دوستوں کے ساتھ مستی و مسخری جیسے. تو آئی واز جسٹ آبزرونگ کہ اس کا مطلب اسکول کے اندر ایک پریٹینڈنس ہے بچے کی. سو اگر ایک اسکول ایسی تربیت نہیں دے پا رہا کہ اس تربیت کو وہ اپنی گرہ میں باندھ لے باہر نکل کے بھی, کہ میں نے جو تربیت یا ادب سیکھا ہے وہ صرف اسکول کے اندر کے لیے نہیں ہے, وہ میرے لیے پوری زندگی کے لیے آف کورس, تو پھر دین واٹس دا پوائنٹ. اسی لیے تو جو تعلیم ہم اسکول میں حاصل کرتے ہیں وہ سب اسکول کی حد تک ہی ہے. آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا میں نے زندگی میں الجبرا کہاں یوز کیا. صحیح کہہ رہی ہیں, صحیح ہے نا. مجھے لائف اسکل, اگر کوئی میری فزکس کی ٹیچر تھی اسکول میں نے ان سے فزکس کم اخلاق زیادہ سیکھا, کیونکہ وہ اتنی ان کی اخلاقیات ہائی تھی. میری اپنی ٹیچر جو اسکول کی تھی, مجھے ان کا کچھ نہیں یاد کہ انہوں نے مجھے فزکس کیسے پڑھایا, لیکن آئی ریمبر دا وے شی یوز ٹو بی انٹرسٹڈ ان ایوری اسٹوڈنٹ آف ہرس. چہرے سے پہچانتی تھی ہر اسٹوڈنٹ کو کہ تم آج ٹھیک نہیں ہو. وہ اتنی پیاری خاتون تھی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اب وہ نہیں ہیں اس دنیا میں, مگر وہ شی واز لائک اے ٹرو ٹیچر. مجھے ان کی وہ بات یاد رہی نا. تو یہ میں نے نوٹس کی. پھر میں نے نوٹس کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے 6-7 سال کے اسٹریٹ ڈاگس کو بہت مارتے ہیں, چلتے پھرتے ڈنڈی سے دم کھینچ رہے ہیں. اور میں نے نوٹس کیا کہ جو جانور ہیں, جو اسٹریٹ اینیملز ہیں, بلیاں ہو گئے, کتے ہو گئے, جو وہاں گھومتے رہتے ہیں, وہ سب انکمپلیٹ ہیں. کسی کا کان نہیں ہے, کسی کی دم نہیں ہے, کسی کی آنکھ نہیں ہے, کسی نے ڈیمیج کیا ہوگا. تو میں یہ اپنی ڈائری میں لکھتی تھی کہ یہ کس نے کیا ہے. کیا یہ جانور آپس میں لڑے ہیں یا یہ انسانوں نے کیا ہے. Not to my surprise, it was humans. Humans are even vicious more than animals. اس کا مطلب, and which humans? Little humans. جب احساس 7 سال کی عمر کے بچے کے دل سے ختم ہو جائے, جو تو بنا ہی پیار پر ہے, محبت پہ ہے, تو پھر اس کے بعد وہ بڑا ہو کے کیسا شوہر بنے گا. ابیوزو 100%. اس کو تو پھر اب بلی کتے کو ہرٹ کر کے مزہ نہیں آئے گا, وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی. اب تو وہ اس کو مزہ آتا ہے ہرٹ کر کے. کوئی چیخ مارے, کوئی درد سے چلائے تو خوش ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ کتے کو مارتا تھا اور وہ جب چیختا تھا تو یہ لوگ تالیاں بجاتے تھے. سو دس از اے ہول معاشرہ چینج دیٹ واز لائک. میں اتنی راتیں سوئی نہیں ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں اکیلا, میں اکیلا کیا کروں, میں کیا بدلوں, کیا کر سکتی ہوں. بہت اوور ویلم, ایک ٹائم میں اتنی اوور ویلم ہو گئی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکوں گی. پھر میں نے کیا کیا, میڈیٹیٹ کیا اکیلے بیٹھ کے. میں نے اپنے آپ کو یہ بات کہی کہ نہیں, تم سب کے لیے کچھ نہیں کر سکتی, تم ایک کے لیے کر لو. اینڈ لیٹ اللہ ڈیسائڈ ویدر اس ایک کو اگر تم تبدیل کر کے شاید معاشرہ بدلے تو وہ اللہ کی مرضی ہے. وہ اللہ کی. یو جسٹ بی دیٹ برڈ جس نے نمرود کی آگ میں ایک قطرہ پانی کا ڈالا تھا, بس وہ تم کر لو. تو دین آئی آپٹیڈ فار دس وومن اینڈ دا چائلڈ کہ بس میں کوشش کرتی ہوں اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک ماں اور بچے کے تھرو اتنا بڑا پروجیکٹ میرے لیے رکھا ہوا تھا. اور یہ جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ جب یہ سب کچھ چل رہا تھا تو میں بس سوچ رہی تھی, میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ میں کیا کروں. مجھے لیاری میں ہی کرنا ہے, کیونکہ لیاری میں بہت زیادہ لیئرز ہیں جو دیکھا ہے بچوں نے گینگ وارز کی وجہ سے. لاشیں ایسے پڑی رہتی تھیں, بچوں نے دیکھی ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں جو آپ کو کافی دل ہلا دے گی. اب میرا بھی بڑا دل ہلا تھا اس سے, کہ جب کراس فائرنگ ہوتی تھی نا وہاں پہ, تو ایک دم جب جیسے ہی پہلا گن شاٹ آواز آتی تھی تو لوگ اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے کہ بھائی چلو. تو ان کی اکثروں کے گھروں کی جو ٹیریسز ہیں نا اس میں سوراخ ہیں ایسے, وہ جو فائر کے ہوتے ہیں. نہیں فائر کے نہیں, وہ جو گیلری سی بنی ہوئی ہے نا, تو سیمنٹ کی جو ڈیزائن بنی ہوئی ہوتی ہے نا, اس میں سوراخ ہوتے ہیں. تو اس میں بچے بیٹھ کے نا دیکھتے ہیں کہ اچھا روڈ پہ کراس فائر ہو رہا ہے. اٹ از لائک اے لائیو ویڈیو گیم, اے ریئل لائف ٹائم ویڈیو گیم. ایک تو ہوتا ہے آپ اینیمیٹڈ دیکھ رہے ہیں نا, وہ تو ریئل ہیومنز دیکھ رہے ہیں کہ اب
تو بچے آپس میں شرطیں لگاتے تھے کہ اب دیکھو یہ گولی اس کو لگے گی. اور جب یہ یوز ٹو ہو گئے اتنے ان ہیومن بیہیویئر کی. یہ بھی دوسری چیز میں نے نوٹس کی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کیونکہ میں بہت بار میں نے یہ کلیشز دیکھے ہیں خود پرسنلی بھی دور سے. جیسے وہ دیکھ رہے تھے چھپ کے, میں بھی دیوار پہ چھپ کے دیکھتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے, کہ جب میں انٹر ہوتی تھی تو میں نے اس قسم کے کراس فائرز دیکھے ہیں. تو سب چلے گئے اپنے گھروں میں. جیسے ہی ختم ہوا نا کراس فائر, مطلب 10-12 لوگ آر آن دا روڈ تڑپ رہے ہیں خون سے, اور ڈسپرس ہو گئے گینگز, چلے گئے. تو جو بچے ہوتے تھے نا وہ سڈنلی روڈ پہ آ جاتے تھے تو کلیکٹ دا بلیٹس, وہ برنیوں میں جمع کرتے تھے, پھر ان سے کنچوں کی طرح کھیلتے تھے. دس واز سو کنسرننگ فار می کہ ہمارے بچوں کی جو پلے تھراپی ہو رہی ہے نا وہ ظلم کے تھرو ہو رہی ہے. تو ان کی تو پوری کنڈیشننگ, جیسے ہم بچے کو کنڈیشن کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ دس از آل اوکے. اب ایک بچہ, ایلیٹ بچہ گھر میں بیٹھ کے فون پہ چاہے مار دھاڑ کی گیمز کھیل رہا ہے اور وہ لائیو دیکھ رہے ہیں, اثر دونوں پہ سیم ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مگر جو لائیو دیکھ رہا ہے نا وہ بہت جلدی اس کے اوپر اثر ہوتا ہے, اور وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں. جو ویڈیو گیمز میں پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ شاید بہت سالوں تک کھیلو تو اثر ہوتا ہے. یہ تو ایک دفعہ دیکھ لے نا بچہ تو ایک بہت بڑی سینسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر سے. اپوزٹ بھی ہوا, بہت سارے بچے جو ہیں وہ خوف کے عالم میں چلے گئے. وہ تو میں نے خود وہ بچے اپنی اسکول میں دیکھے جو ایک ہلکی سی آواز سے بھی چیخیں مار کے رونے لگ جاتے تھے بیکاز وہ ڈر گئے تھے. جو شاید جو ابھی ہو رہا ہے, جو جنگوں میں بچوں کا حال ہوتا ہے, وہی حال تھا لیاری کے بچوں کا. ڈرے ہوئے تھے بچے. اتنی بہترین فیملیز رہتی ہیں لیاری میں, بالکل فیملی اورینٹڈ پاپولیٹڈ جگہ ہے. یہ چند لوگ تھے وہاں کے, مے بی 5% لوگوں کی وجہ سے 95% فیملیز افیکٹڈ تھیں. بالکل ایسے وہ وہاں سے نکل نہیں پا رہی تھیں, ان کے وسائل نہیں تھے کہ وہ کہیں اور جا کے رہیں, مگر وہ اپنے بچوں کو لے کر ایسے نا کمبل کے نیچے اور دبک جاتے تھے, اندر گھر میں رکھ لیتے تھے, بند رہتے تھے, قید رہتے تھے. بچوں کو ایسما ہونے لگا ڈر کی وجہ سے. تو یہ بڑا ظلم ہوا ہے لیاری کے ساتھ. اتنے خوش مزاج لوگ, میوزک کے شوقین, فٹ بال کے شوقین, ٹیلنٹڈ لوگ, ذہین لوگ. بہادری اگر میں نے کسی عورت میں دیکھی ہے نا, جو وہ لیاری کی عورتوں میں دیکھی ہے, اتنی بہادر عورتیں ہیں. اپرچونٹی آپ ان کو دیں وہ گریب کرتی ہیں. ان کو آپ کو منانا نہیں پڑتا کہ آپ چلیں آگے بڑھیں, یہ کریں, کیوں ڈر رہی ہیں. ڈر نہیں, وہ بہادر ہیں. لیکن ان کے اوپر ظلم اتنا ہوا ہے کہ ہیزیٹیشن آ گئی ہے, اور وہ ہیزیٹیشن صرف ان کو اپنے بچوں کی خاطر آئی ہے کہ اگر میں نے کچھ کیا تو میرے بچے نہ افیکٹ ہوں. وہ اگر ان کو تھوڑا سا سپورٹ دیا نا کہ آئی ایم وتھ یو, ڈونٹ وری, ایسے نکلی ہیں بلوم ہو کے. اور اب تو میں ان خواتین کے ساتھ جب میں بیٹھتی ہوں, آپ کو میرا پوڈ کاسٹ نہیں کرنا چاہیے, آپ کو ان کو بلا کے پوڈ کاسٹ کرنا چاہیے. بیکاز میں تو لٹرلی ایٹ ٹائمز میں ان خواتین کے ساتھ جب بیٹھتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم لٹرلی گاربیج ان فرنٹ آف دیم. لٹرلی, یعنی یہ ورڈ میں اس سے نہیں بول رہی, ڈونٹ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی بہت ہمبل ہو کے کہہ رہی ہوں. میں آپ کو ریالٹی بتا رہی ہوں کہ میں ان کے سامنے ایک گاربیج محسوس کرتی ہوں کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا. جو وہ ولیاؤں کی طرح باتیں کرتی ہیں, کبھی اسکول نہیں گئیں, سیدھی سادھی ہیں, مگر کوئی ایسا لفظ بول دیں گے کہ آپ ایسے حیران ہو کے ان کو دیکھنے لگے یہ کہاں سے نکلا. اتنی وائز باتیں زندگی نے سکھایا ان کو. صحیح. وہاں کی عورتیں لیاری کی, لٹرلی ایوری ڈے آف مائی لائف آئی ایم ان شاک وین آئی سٹ ود دیم, وین آئی ہیئر دیم. وہ مجھے کہتی ہیں ماں آپ ہمیں سکھاتی ہیں, میں کہتی ہوں تم لوگوں کو میں کیسے سمجھاؤں کہ آپ لوگوں نے مجھے کیا سکھایا ہے. اینڈ دیٹ آئی ایم سیئنگ فرام دا کور آف مائی ہارٹ, لٹرلی. لیکن اکثر سب لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ کی انکساری نہیں ہے, یہ میں سچ بتا رہی ہوں. لٹرلی میری سمجھ اور عقل ان کی سمجھ اور عقل کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. زندگی سے سیکھتے ہیں وہ زیادہ بڑا سبق. صرف کانفیڈنس چاہیے ان کو لیڈرشپ کے لیے. جب وہ آ گئی نا وہ کانفیڈنس, تو ہماری آپ کی ضرورت ہی نہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. ایسا ہے. آئی ڈونٹ نو, میں بہت لمبا چلی گئی آپ کے ساتھ, لیکن آپ کی کچھ خواتین سے تو میں ملی ہوئی ہوں. میں جب بھی آپ کے اسکول آتی ہوں یا جب بھی ان سے میری انٹریکشن ہوتی ہے میں بڑی انسپائر ہوتی ہوں آپ سے, ان بچیوں سے, ان لڑکیوں سے. بالکل بہت اچھا لگتا ہے مجھے ان سے مل کے. اور واقعی میں وہ ان کو, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ان کو ہماری شاید آپ کی تو ضرورت ہوگی, ہماری جیسی کہ نہیں ہے. ہمیں صرف بریجز بنانے ہیں. ہاں بالکل ایسے. وہ برج نہیں ہے. لیاری ایک آئی لینڈ بن گیا تھا اور اس کو باقی کے پاکستان سے کٹ آف جانا بھی نہیں چاہتے تھے نا, ڈرتے تھے. تو میں نے اپنے آپ کو صرف اتنا ہی ایک ایم دیا تھا کہ مجھے بریجز بنانی ہے. مجھے وہ بریجز بنانی ہے جس سے اس پار کے لوگ وہاں خوشی سے جا سکیں بغیر ڈر کے, اور لیاری کے اندر کے بچے
مرد خواتین یہ برج کراس کر وہاں کے جا سکیں. اپرچونیٹیز کے لیے جا سکیں. اینڈ دیٹ از واٹ آئی, میرا کام صرف اتنا تھا, برجز بنانا. اور اب تو اتنے برجز بن گئے, اب مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا. اب تو میرا تو وہ ٹائم چل رہا ہے ریلیکسڈ والا. میں تو بس انجوائے کر رہی ہوں. نہیں, کیونکہ جب بھی کبھی سوچتے تھے لیاری جانے کا, ہم تو سوچ نہیں سکتے تھے. میں فرسٹ ٹائم آپ کے اسکول میں ہی آئی تھی جب ایک سیشن ہو رہا تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا. اس کے بعد پھر ہم افطار میں آئے تو میرے ہسبینڈ پہلی دفعہ آئے اور وہ بہت ڈر رہے تھے. میں نے کہا نہیں اب ڈر کی کوئی بات نہیں ہے. تو بہت کچھ سیکھا میں نے, آپ سے بھی سیکھا, آپ کے تھرو آپ کی خواتین سے بھی سیکھا. اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنے قیمتی وقت میں سے میرے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ آپا. آپ کی باتوں سے ہمیشہ ہم تو سیکھتے ہیں, مگر مجھے لگتا ہے کہ جن خواتین نے اب تک آپ کو نہیں دیکھا ہوگا, چند ہی ہوں گی, وہ آپ کی پوڈ کاسٹ سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھ لیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار کالنگ.